الحمد للہ رب العالمین۔ ایک شوہر نے اپنی نئی نویلی دلہن کو پہلی ہی ملاقات میں یہ 4 نصیحتیں کی کہ 4 باتوں کا خیال رکھنا۔ ہم سب کو یہ 4 باتیں سن لینی چاہیے۔ ہم کو بھی اپنی گھر گرستی اور اپنی ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کی زندگی میں یہ 4 باتیں بہت کام آئے گی۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں نے آپ کو بیوی کے طور پر پسند کیا ہے۔ اگر آپ مجھے پسند نہ ہوتی تو میں آپ کو نکاح کر کے گھر ہی نہیں لاتا۔ آپ کو بیوی بنا کر گھر لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو نظر انداز کر لینا، اور میں بھی یہی کوشش کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈھول کی طرح نہیں بجانا۔ بیوی نے کہا کیا مطلب؟ شوہر نے کہا مان لو کہ میں غصے میں ہوں تو اس وقت میرا جواب نہیں دینا۔ اگر میں غصے میں ہوں اور آپ کی بھی زبان چل رہی ہے تو یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ اگر مرد غصے میں ہے تو عورت اوائڈ کر لے، اور عورت غصے میں ہو تو مرد بھی احتیاط کرے، کیونکہ دونوں طرف سے غصہ آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا ہے۔ اگر کوئی ایک طرف سے رسی کو کھینچ رہا ہے تو دوسری طرف والا اس کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دے۔ اگر دونوں طرف سے رسی کو کھینچیں گے تو رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ تیسری بات، آپ کے دل میں جو بھی بات آ جائے، جو بھی راز و نیاز کی باتیں ہیں، وہ مجھے ضرور بتانا، مجھ کو ہی بتانا۔ لوگوں کے سامنے شکوے شکایت ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ لوگ اکثر بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزارتی ہے، مگر ننند کی باتیں، ساس کی باتیں، پڑوسن کی باتیں، فلاں کی باتیں یہ زندگی میں زہر گھول دیتی ہے۔ اس لیے شکوے شکایت سے پرہیز کرنا۔ چوتھی بات، اگر کوئی بات اصول کے خلاف میری زبان سے نکل جائے یا آپ کو کوئی بات میری بری لگ جائے تو دل میں مت رکھنا، فوراً اس بارے میں مجھ سے بات کر کے اس کو کلیئر کر لینا، کیونکہ انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر دل میں نفرتیں وہ شیطان گھول دیتا ہے، اور تعلقات خراب ہو کر پھر زندگیاں اجڑ جاتی ہے، زندگیوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو میری نئی بیوی، مجھے امید ہے کہ آپ یہ 4 باتوں کا خیال رکھیں گے، اور جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، وہ بھی یہ 4 باتوں کا خیال رکھے۔ انشاءاللہ زندگی میں محبتیں اور پیار بڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔